اس وقت ہم نکسز گروپ آف کمپنیز کے جو یہاں ہیڈ آفس میں موجود ہیں، اور میرے ساتھ آج کے مہمان موجود ہیں محترم ڈاکٹر نوید اشرف صاحب، جو نکسز گروپ آف کمپنیز کا انتہائی اہم پارٹ ہے ماشاءاللہ سے۔ اور آج خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے، چونکہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت ہی ویژنری سوچ رکھتے ہیں اور ملک اور قوم کو اس کی بہتری کے لیے بہت ساری ایسی آپشنز ہیں جو ہماری آپس میں ڈسکشن ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ ایک بندے کا اندر کا انسان ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ یار یہ جو ملک اور قوم کے لیے کچھ نہ کچھ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے بحیثیت پاکستانی۔ تو آج میں خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب سے سر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس وقت ہمارے ہاں ملک میں جو سب سے بڑی اس وقت صورتحال، سب سے پہلے ایک سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا، پھر معاشی، اس کے نتیجے میں معاشی بیسیکلی عدم استحکام آیا، اور لوگوں کے اندر ایک بڑی مایوسی کی لہر آئی، اور بالخصوص جو ہمارا نوجوان ٹیلنٹ ہے، جو پاکستان کا ایک ٹیلنٹ ہے جو دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ ٹیلنٹ پاکستانی حالات، معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے نا وہ رخ کیا ہے یہاں سے مائگریشن کا، اور بہت ساری تعداد میں جو ہے نا دیگر ممالک میں، جبکہ وہاں بھی اس وقت بہت بڑا ایشو چل رہا ہے، کرائسس ہے، اکنامک کرائسس ہے پوری ورلڈ میں۔ تو اس پہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل ہے اس کو جو ہے نا ایک امید چاہیے اس وقت، اور ان کو اس پہ کنسلٹنسی چاہیے، اور آپ کی اس میں جناب ہم خدمات آج لینا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا وجوہات ہیں ایسی کہ جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا بحران جو ہے نا وہ اس سے ہم دوچار ہیں، اور اس کے نکلنے کے کیا راستے ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب محترم امتیاز الوی صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدم استحکام بنیادی طور پر دیکھیے، ریاست جو ہے وہ کسی بھی سماج یا معاشرے سے ہوا کرتی ہے۔ عدم استحکام جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیجیے، میرے نزدیک، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، مجھ سے کوئی اتفاق کرے یا مجھ سے کوئی اختلاف کرے، وہ اس کا ادھیکار ہے، اس کا اختیار ہے۔ دیکھیے، سماجی عدم استحکام، معاشرتی عدم استحکام، اور جب سماجی سطح پر چاہے وہ فرد ہو یا افراد ہوں، جب ہر ایک کی اپنی اپنی اغراض جو ہیں وہ مقدم ہوں گی، تو پھر بحیثیت مجموع جو ہے وہ پورے معاشرے میں اور پورے سماج میں، پوری قوم میں ایک کمزوری کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جسے آپ عدم استحکام کہتے ہیں۔ یہ عدم استحکام جو ہے ریاستی استحکام کو کمزور کرتا ہے، اور جب ریاستی استحکام کمزور ہو جاتا ہے ویلیوز کے حوالے سے، اقدار کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے، حالات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے، برابری کے حوالے سے، انصاف کے حوالے سے، جس ریاست میں جو ہے وہ سماجی انصاف نہیں ہوگا، وہاں پر تو استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر صورتحال آپ اس کو نام دے لیجئے سیاسی عدم استحکام کا، وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ کر لیجئے۔ میں اس بات پر بہت مطمئن بھی ہوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ بحیثیت نمائندہ پاکستان عوامی تحریک، آپ کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے کہ آپ کم از کم معاشرے کی جو جمعیت ہے اس کو یکجا کرنے میں بڑے سالوں سے کوشاں ہیں۔ آپ نے ٹھیک فرمایا کہ نوجوان یہاں سے مایوس ہو کر 23-24 میں جو ہے ایک کثیر تعداد جو ہے یہاں سے مشرق وسطیٰ کی طرف گئی، لیکن ان میں سے 70% واپس آ گئی۔ دیکھیے، 40 کروڑ کے قریب وہ لوگ ہیں عربستان والے۔ اچھا، اس پہ جو سب سے پہلا جو قبضہ ہے وہ مغرب کا ہے، وہ مطلب جو ایک سامراج ہے اس کا تسلط ہے، تو سب سے پہلے تو وہ وہاں سے جو کچھ نکال کے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کے حصے میں کیا آتا ہے؟ آپ ایک وہاں پہ 6-7ویں درجے کے ایک ملازم ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہاں پہ جو تعلیم کا یا جو فنون کا جو نظام ہے وہ اس قدر لاغر اور کمزور اور نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے، اور دوسرا اس میں قوم کا بھی، دیکھیے ہم بھی اس میں قصوروار ہیں، ہمارا بھی کنسرن نہیں ہے کہ ہم خود بھی ایک باقاعدہ طور پر صحیح علم اور صحیح فن کی طرف جائیں۔ اس نے پھر وہاں پہ دیگر قوموں کے لیے ایک راستہ فراہم کیا ہے، جیسے انڈینز ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ جگہوں کو آکیوپائی کر لیا ہے۔ لیکن دیکھیے، دوسرے ملک میں یا دوسرے ممالک میں آپ اس وقت اپنا کوئی اڈا بنا سکتے ہیں جب آپ کا اپنا ملک جو ہے آپ کو اپنا اڈا دینے کے حوالے سے مضبوط ہو۔
انڈیا چونکہ ہندوستان کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا اڈا مضبوط ہے، تو لہٰذا وہ پورے مڈل ایسٹ پہ چھایا ہوا ہے، امریکہ میں وہ چھایا ہوا ہے، روس میں وہ چھایا ہوا ہے، پوری دنیا میں آہستہ آہستہ وہ اپنی جو ہے قدم پھیلا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں واپس جانا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں سے چھوڑ کر جا کے مایوس ہو کر جانا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس مسئلے کا سب سے پہلا حل اس کا علمی حل ہے، دوسرا اس کا حل فنی حل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے فنون منتقل کریں جو کہ باہر کی دنیا سے میل کھاتے ہوں، تیسرا اس کا حل یہ ہے کہ یہاں پر اقدار کا اور اخلاقیات کا ایک باقاعدہ طور پر وہ نبوی سلسلہ ادارہ سازی جو ہے دوبارہ سے اس کو فروغ دیں کہ جس میں کسی کو بھی جو ہے وہ یہاں سے لوٹ مار کرنے کی یا اس میں کسی بھی قسم کی ناانصافی کرنے کی اجازت نہ ہو۔ اگر وہ ناانصافی کرے تو اس کو جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق یا اسلامک جو جورسپروڈنس کہتا ہے اس کے مطابق اس کو قرار واقعی ایسی سزا دی جائے کہ کسی دوسرے کی ہمت نہ پڑے۔ دیکھیے یہ سزائیں جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی کو ڈرایا جائے، سزائیں اس لیے ہوتی تاکہ دوبارہ کوئی شخص جو ہے وہ ناانصافی کرنے کی جرات نہ کرے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگا مایوسی کی کیفیت ختم نہیں ہوگی۔ مطلب یہاں پر جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے نوجوان مایوس ہے، جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میڈیا میں بہت کم خودکشیاں رپورٹ ہوتی ہیں، نوجوان بھی خودکشیاں کرتے ہیں۔ ایم بی اے اس کا ویسا صحیح ہوتا ہے، ایم بی اے کرنے کے بعد اس کے والدین نے جو 8 10 20 50 لاکھ روپے خرچ کیا بڑی مشکل سے، اس کے بعد وہ ان ڈرائیو چلاتا ہے یا جو کچھ کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صنعت کو فروغ دینے کے لیے ریاست بظاہر کسی بھی حوالے سے اس کا کوئی کنسرن نظر نہیں آتا، لیکن امتیاز صاحب یہ بات ذہن میں رہے کہ ریاست معاشرے سے اور سماج سے ہے۔ اگر سماج نہیں ہے تو پھر ریاست نہیں ہے۔ ریاست کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، ملک کسی کی جاگیر نہیں ہوتا۔ اگر ریاست کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ریاست کو تباہ و برباد کر دیا ہے تو یہ معاشرے اور سماج کا فرض ہے، یا کم از کم معاشرے اور سماج کے ان افراد کا فرض ہے جو اہل نظر ہیں کہ وہ اس قسم کے عناصر کو نکال باہر پھینکیں، اس قسم کے سانپوں کو نکال باہر پھینکیں اور تطہیر کریں۔ عرب اس میں یورپ میں بھی ایسے ہی تھا، چین میں بھی ایسے ہی تھا، سب جگہوں پہ ایسے ہی تھا۔ جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، ریاست سازی فرمائی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو جب تشریف لائے یہاں پہ فلسطین کی طرف تو بہت برے حالات تھے، جب انہوں نے سنبھالا تو ان کو تقریباً 5 سے 10 برس لگے، اس کے بعد انہوں نے ریاست کے اندر انصاف قائم کیا۔ تو مایوس ہونے کی بجائے دیکھیے اصل یہ ہے کہ جو واقعات ہیں، جو حالات ہیں، اس کو فیس کر کے وہاں پر اس کی تصحیح کی جائے، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ خود غرضی کا جو عنصر ہے وہ ذہن سے نہیں نکلے گا۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے آپ نے ایک بہت اچھا ویژن دیا ہے، اس کا حل بھی دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کو ان چیزوں پہ سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے ملک اور قوم کس طرف کس ڈگر پہ ہے اور ہمارا کیا کردار بنتا ہے۔ ہم اس میں کچھ ایسی پرائیویٹ سیکٹر میں کچھ ایسے درد رکھنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں معاشرے میں جو یہ درد لیے وہ اپنا درد بانٹ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب آپ نیکسس گروپ آف کمپنیز میں کیا ایسی کوئی اپرچونیٹیز نوجوانوں کے لیے اس میں ہے کہ وہ کم از کم ان کو ایک امید کی ڈھارس بن سکے اور وہ پھر سے جانا اپنے آپ کو پھر سے وہ پاکستان کے لیے جانا ایک بہت بڑی ان پٹ دینے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرنا ہے؟ دیکھیے نیکسس پراپرٹی تو ایک مثال قائم کرے گی انشاءاللہ، امید نیکسس جو گروپ آف کمپنیز ہے وہ مثال قائم کرے گی جہاں تک جو ممکنہ شعبے ہو سکے اس میں اپرچونیٹیز کو کریٹ کیا جائے اور ہر شخص کو جو ہے وہ امپلائر بنانے کی جو ہے صلاحیت ہے اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے گی۔ دیکھیے مقتدر حلقوں سے امید لگانے کی بجائے جو آپ نے دوسری بات کہی میں اس کی طرف جاؤں گا۔ ہمارے پاس اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی مقتدر آدمی سے یا کسی بھی مقتدر شخصیت کے جا کے پیر پڑیں، اس سے کہیں کہ خدا کے لیے کچھ کرو، وہ اس کے لیے تو آیا نہیں ہے، اس پر ہماری بحث بھی نہیں ہے۔ ہم اس کے مترادف یا اس کے بالکل برابر میں ایک ایسا سلسلہ کھڑا کر دیں، ایک ایسی ادارہ سازی کر دیں کہ وہاں پر خود اپرچونیٹیز موجود ہوں۔ جب وہ اپرچونیٹیز کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہاں پر وہ جب مضبوط ہو جائے گا تو اس قسم کے جو قابض قسم کے جو مقتدر حلقے ہیں وہ خود بخود کمزور پڑ کے انہیں چھوڑنا پڑے گا یا انہیں نابود ہونا پڑے گا۔
देखिए किसी भी मुल्क के अंदर या किसी भी जो है वो रियासत के अंदर इनकलाब बपा करने के लिए सबसे पहले आपको जो सही चीज़ है उसको ताकतवर करना पड़ता है। जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गो के मक्के में रियासत की बुनियाद रख दी थी, बिना रख दी थी, लेकिन मक्के में चूंकि आप थोड़े थे, ताकत में कम थे, वसाइल में कम थे, असबाब में कम थे, लिहाजा हिकमत अमली इसी में थी कि बर्दाश्त करके आहिस्ता आहिस्ता सही को सामने पेश करो। चुनाचे वो जो सही हुजूर का था, हुजूर का सही, उसके बाद कोई सही हो नहीं सकता। हुजूर ने जो कुछ जो तरतीब फरमाया उससे बड़ी कोई तरतीब हो नहीं सकती, उसमें कोई जुर्रत कोई कर नहीं सकता उसके ऊपर। चुनाचे उस सही का जो इफ्शा है, उसका जो इजरा है, जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना शरीफ में जाके जब इजरा किया तो दुनिया को नजर आया कि जनाब ये तो ये चीज़ है। तो फिर जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहला जो वॉर लड़ना पड़ा वो डिफेंस वॉर था, वो भी कोई ऑफेंसिव वॉर नहीं था। ग़ज़वा बदर, कैसर और किसरा और दुनिया की तमाम वो ताकतें जो कि इंसानियत को जीने से जो है वो बिल्कुल महरूम कर रही थी, इंसानियत को मायूसी में लेके जा रही थी, इंसानियत को महकूम बना रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग आ गए तो फिर हमारे गुलाम कौन रहेंगे। चुनाचे उन सब ने मिलके जो है वो कुरैश मक्का जो उस वक़्त तक जो है उनमें से अक्सरियत हुजूर की दुश्मन थी और रियासत मदीना की दुश्मन थी, चुनाचे उन्होंने जो है मदीना शरीफ पर चढ़ाई करने का सोचा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब फैसला किया अपनी उससे बसीरत से जो खुदा की तरफ से अता करता है वही से, कि जो कुछ मेरे पास असबाब की सूरत में मुयस्सर है, जो कुछ मैंने सहाबा की अपने साथियों की तरबियत की है, अब इसको लेकर मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। जो कुछ मैं अब इसके लिए वो जो इल्म मैंने इनको दिया है वो उस इल्म की तत्बीक जो है वो करने का मुझे वक्त आ चुका है। चुनाचे फिर ग़ज़वा बदर में सबने नतीजा देखा और होते होते फिर एक ऐसा वक्त आया कि 66 लाख मुरब्बा मील के ऊपर अगर किसी एक शख्स को, उसमें मैं किसी मुसलमान की बात नहीं कर रहा, जो उस इंसाफ के निज़ाम का हिस्सा था, उसका बाशिंदा था, अगर उसको किसी ने कत्ल किया, एक शख्स आया उसने कहा कि मेरे साथ फलां ने ज्यादती की, तो उस खलीफा वक्त ने बाकायदा तौर पर पूरी फौज लेकर उस मुल्क पर चढ़ाई की कि तुमने हमारे बंदे को मारा क्यों। ये होती है बात। बाकी ये कहना कि जनाब हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस पर बहस नहीं है, ये बहुत आगे की चीज़ें हैं। अपना कुछ दिखाना पड़ता है, जाहिर सी बात है हमारे पास फ़नून नहीं है, हम फ़नून में बहुत पीछे हैं, हम उलूम में बहुत पीछे हैं। वक्त का देखिए, इल्म वो होता है जो हाल का होता है। अब आज बैठ के आप ये कहिए कि साहब हम तलवार से लड़ेंगे, तलवार से लड़ने का वक्त गया। आप ये कहिए कि डिटरेंस लेवल के लिए हमारे पास तलवारें ज़्यादा होना चाहिए, वो वक्त गया। आप कहिए कि हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, तो साहब ये बिल्कुल मारूजी हक़ाइक़ से जो है वो जो यूँ समझ लीजिए कि उससे नज़र चुराने के मुतरादिफ है। और बहुत सारी चीज़ें कुरान करीम जो है बुनियादी तौर पर वो हाल के अंदर जीना सिखाता है। खुदारा कुरान करीम को हाल की तत्बीक के साथ जो है उसका इतलाक जो है वो पढ़ना सिखाइए, न कि उसको माजी में लेके जाइए। जो माजी में हो चुका वो तारीख था, जो मुस्तकबिल में आएगा वो फोरकास्ट है, वो मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। हाल क्या है कुरान करीम उसकी बात। बहुत अच्छा, माशाल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज का हमारा सेगमेंट है वो इंतहाई अहम नौजवानों के हवाले से बिलखसूस। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे आइंदा ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।